حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری کسی ولی کی توہین کرتا ہے، من اہان علی ولی فقد باردنی بالعداوۃ ابن آدم، فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے جنگ میں. جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. اور سن لے، جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے کامیاب ہوگا؟ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا. مجھے لوگوں کی جرت پر، لوگوں کی اس خیانت کے اوپر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارا ایک پروگرام طے ہوا خانن میں، تو ہمارے مولانا مجدین صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. کہنے لگے جو ہی آئے گا یہ وہابی مارو اس کو، یہ ولیوں کا دشمن ہے، یہ کہتا ہے زیارتوں کو جلاؤ، یہ کہتا ہے ولیوں کو گالیاں دیتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ولی کو برا بلا کے، جو ولی کی توہین کرے، رب کہتا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. ہے کوئی ایسا؟ بالکل. کتنی خیانت کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ ایک دن تمہیں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا کسی پر. میں کہتا ہوں مولوی مجدین صاحب آئے، میں ممبر پہ ان کو بٹھا دوں گا، خود نیچے بیٹھ کے ان کی بات سنوں گا. ہمارے اندر حسد نہیں ہے، وہ آ جائے نا بات تو سنائے، نہیں تو سننے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ ہم کاری کاری باتیں سنائیں گے، اگر اندر شرک ہوا نا پھر زخم لگے گی. جس کے زخم ہوتی ہے نا، نمک پھینکو نمک اسی کو لگے گا، ورنہ سارے مجمع میں نمک چھڑک دو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. جس کے زخم ہوگا تو اسی زخم پہ لگ جائے گا نا نمک. لوگ کہتے ہیں بڑا دشمن ہے جی ولیوں کا، وہ تو درس دیتا ہے. اور ہمارے بی ڈی سی صاحب اللہ سلامت رکھے، انہوں نے ایک معتبر شخص کو فون کر کے کہا اگر وہ ولیوں کا دشمن ہوتا نا اس کو ہم سترن میں کبھی نہ بیٹھنے دیتے. لوگ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ کب تک خیانت کرو گے؟ میں نے کہا نا سب سے مال سے بڑی خیانت علم کی خیانت ہے. علم کی خیانت ہے، مت کرو خیانت. گزشتہ سال آپ حضرات نے سنا ہوگا وہ گنون میں فاروق کسانہ نامی ان کی منگنی کا مسئلہ، وہ نٹ پہ چڑھ گیا اور بڑے ٹکراؤ ہوئے ہمارے ساتھ. ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو واضح کیا. ہم نے ان سے کہا اللہ کے بندو آؤ، مت ان ملاؤں کے پیچھے مت جاؤ، مت تباہ کرو اپنے دین کو، مت برباد کرو اپنے مال کو، آ جاؤ. ہم نے ان سے کہا آؤ ہم تمہیں لے کر کچھ دے دیں گے، اب یوں ہی بابیلا مت کرو، تمہارے پیٹ میں کچھ ڈال دیں گے. میں نے ان کے ساتھ بات بھی کی، بھائی ڈالو ان کے پیٹ میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو فیصلہ آپ کا، ہم نے تسلیم. میں نے ان کو بولا قطعاً نہیں آئیں گے، ہمیں تو پشکر والے ساتھ ہیں، ہمیں مرگنڈ والے ساتھ ہیں، ہمیں گنگن والے ملا ساتھ ہیں، ہمیں سنبل والے ساتھ ہیں، کون کرے گا؟ آخر میں ہمارا فتویٰ گیا. ہمارے فتوے کی تصدیق بانڈی پورہ سے ہوئی، بلالیہ سے ہوئی، ہر ایک نے کہا بھائی مسئلہ صحیح لکھا ہے. لیکن ہمارے فتوے کے مقابلے میں بڑی گالیاں وہ بھی ان تک پہنچی. اور اس کے بعد جب جج کے سامنے، اب چلو ٹھیک ہے بھئی بانڈی پورہ والے ان کے ساتھ ہم کلوز ہیں، ممکن ہے ہماری بات انہوں نے لحاظ میں کر دی تصدیق. ایسے ہمارے علماء لحاظ میں کرنے والے نہیں، وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں، وہ وقت کا بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسئلہ غلط بتایا گیا ایک دم کھڑے ہو کر کہیں گے مسئلہ غلط ہے، اس میں نظر ثانی کیجئے. لیکن جج کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. جج نے جب انہوں نے کئی پیج پر جج نے فیصلہ لکھا اور ماشاءاللہ مولانا مجدین صاحب کو خوب لتاڑا جج نے. اور اس کے بعد کہا، اس کے بعد پھر پینلٹی ڈالی ان پر جنہوں نے غلط دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا 10,000 بچی کی عزت آپ نے اڑائی ہے وہ دو. اور جج کی تصدیق کر کے ہمارا نکاح بھی ثابت کروا دیا اور فرمایا نکاح پڑا ہوا صحیح ہے، مسئلہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. اور الحمدللہ 150 سالہ تاریخ کو ہم نے پلٹا ہے اللہ کے فضل سے.
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹے الزام کسی پہ نہیں لگانے چاہیے. ولیوں کا دشمن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ولیوں کی توہین کرتا ہے، عداوت کرتا ہے ولیوں سے، رب کہتا میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے. لن تدرک ما عندی الا باداء ما افترضت الیک، فرماتے میرا بندہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کے لیے وہ تب تک اس کو پا نہیں سکتا جب تک جو میں نے اس پر فرض نہیں کیا اس کو ادا نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے جو وعدے کیے اچھی نعمتوں کے، اپنی رضا کے، بندہ تب تک اللہ کی رضا نہیں پا سکتا، اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں جنت نہیں پا سکتا، اللہ کی رحمت میں تب تک نہیں آ سکتا جب تک وہ اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کو ادا نہیں کرتا. جو ہی وہ فرائض کو ادا کرتا ہے ولا یزال عبدی، فرماتے ہیں میرا بندہ یتحبب الی بالنوافل، جب وہ نوافل عبادت کے ذریعے مجھ سے محبت کرتا ہے، فرض روزہ رکھا ساتھ میں نفلی روزہ، فرض نماز پڑھی ساتھ میں نفلی نماز، فرض حج کیا ساتھ میں نفلی حج، تو اس طرح فرض زکوٰۃ صدقات دیے اس کے ساتھ میں نفلی صدقات کا اہتمام جب کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ یعنی مجھے محبوب سمجھتا ہے اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ ایسا کرتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں رب بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو فرض کے ساتھ میں نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے. فَأَكُونُ قَلْبُهُ الَّذِي، میں اس کا وہ دل بن جاتا ہوں یَعْقِلُ بِهِ، جس دل کے ذریعے وہ بات کو سمجھتا ہے. یعنی میں پھر اس کا وہ دل بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کو سمجھتا ہے. وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، پھر میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، پھر میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. فَإِذَا دَعَانِي أَجَبْتُهُ، جب وہ پھر مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اس کو ایک دم عطا کر دیتا ہوں. وَإِذَا اسْتَنْصُرُ لِي نَصَرْتُهُ، جب وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. وَأَحَبُّ عِبَادَةَ عَبْدِي إِلَيَّ النَّصِيحَةُ، اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے بندوں کی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ خیر خواہی کرے، وہ میرے ساتھ خیر خواہی کرے. تو میرا آج موضوع یہی تھا، اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کو ایک مانو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین اعظام، بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ فقہ محدثین ہوں، ان اللہ والوں کے ساتھ محبت کرو.